السلام علیکم، ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو۔ پاکستان کے اندر ہم نے ایک بحث سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں کیا ایسے تھنک ٹینکس ہیں جن سے انڈسٹری اور گورنمنٹس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا جہان میں جو ترقی ہے اس کا جو پروسیس ہے، اس کا جو وے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انڈسٹری میں ایشوز یا پرابلمس آتے ہیں یا انوویشن کا خیال آتا ہے تو لوگ یونیورسٹیز کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی انوویشن کے سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے اور جو ایشوز وہ فیس کر رہے ہیں ان کے حل کیا ہیں، اور وہ حل جو ہیں وہ یونیورسٹیز سے ہی آتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز جہاں پہ ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز ملتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ہیومن ریسورس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آپ کو وہاں پہ لیبارٹریز ملتی ہیں، آپ کو وہاں پہ پروجیکٹس کی ایک بہت لمبی لسٹ ملتی ہے۔ کیا یہ اتنا بڑا ریسورس ہماری حکومتوں اور ہماری انڈسٹری کے کام آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا یونیورسٹیز اگر تھنک ٹینک ہیں تو ان کو ریکگنائز کتنا کیا جاتا ہے؟ یہ چیزیں لے کے محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہ سوالات ان کے سامنے رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو پورا پروسیس ہے یونیورسٹیز، انڈسٹری اور حکومتوں کے درمیان، اس کی شکل کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلی بات تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے یہ پتہ چلے کہ یہ ہماری خوش فہمی تو کہیں نہیں ہے کہ یونیورسٹیز تھنک ٹینکس ہیں، کیونکہ یہ سوال لے کے آئے ہیں۔ Really our universities are think tanks that could be utilized in a proper manner? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت مشکور ہوں منظور صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا انجینئرنگ ریویو کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے ادھر محمد علی جناح یونیورسٹی میں آ کر اور جو ہے آپ نے آج انٹرویو کر رہے ہیں اور ایک بہت اہم موضوع پر آپ کر رہے ہیں کہ اکیڈمیا، یعنی یونیورسٹیز، انڈسٹریز اور گورنمنٹ، یہ آخرکار تینوں کس خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ پہلی بات تو یقیناً خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم یونیورسٹیز وہ کام کر رہے ہیں جو انڈسٹری کو چاہیے، نہ انڈسٹریز وہ کام کر رہی ہیں اور وہ کر سکتی ہیں جو وہ یونیورسٹی سے لے کر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور گورنمنٹ، معافی کے ساتھ گورنمنٹ بہت اچھی ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کو ویژن نہیں ہے۔ جتنا گورنمنٹ کے پاس ویژن ہے، جتنا گورنمنٹ کے جو ادارے جو ہے گھوم پھر کر دنیا کو دیکھ چکے ہیں، جتنا گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لونز کی صورت میں یا گرانٹس کی صورت میں یا کسی بھی طریقے سے جو گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ ہے، اتنی فنڈنگ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ سینرجی ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ سو لہٰذا جو آپ کا ٹاپک ہے کہ کیا یونیورسٹیز تھنک ٹینک ہے، میں سمجھتا ہوں نہ یونیورسٹیز، نہ انڈسٹریز، نہ گورنمنٹ، ہم تینوں اس تھنک ٹینک کی ڈیفینیشن کو ہی نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے وہ سینرجی نہیں ڈیولپ کی اور ہم وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے جو اس ملک کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اس سینرجی کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں۔ یس، دس از اے کوشچن جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یونیورسٹی کے اندر جو کچھ موجود ہے، ایک ایسی درسگاہ جس میں آپ کے پاس اتنے قابل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں جو دنیا جہان کے مختلف یونیورسٹیوں سے ایک خاص ٹاپک پہ ریسرچ کا مائنڈ بنا کے ڈگریز لے کے آتے ہیں۔ دین یو ہیو گاٹ ادر پیپل ہو آر ناٹ پی ایچ ڈیز بٹ دے آر ویری ایکسپرٹ ان دیئر سبجیکٹس۔ دین یو ہیو گاٹ series of laboratories, you have series of engineering projects۔ یہ سارا سامان کسی ایک جگہ پہ رکھ دیں اور یہ سوچ اور جو بڑی تھاٹ ہے یہ تو ایسے پول کے طور پہ ریکگنائز تو ہونی چاہیے نا۔ یوٹیلائزیشن از سم تھنگ ڈفرنٹ دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ان ٹرمس آف سینرجی۔ تسلیم تو کریں نا کم از کم۔ دیکھیں منظور صاحب، بات یہ ہے کہ اٹس اے ویژن وچ ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ، جو گورنمنٹ ہم لوگ کو دیتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے امپلیمنٹیشن میں۔ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ امریکن ماڈل یا جرمنی یا ہانگ کانگ یا ساؤتھ کورین اور نارتھ کوریا کے جو ماڈلس ہیں
یا سنگاپور ان کے ماڈلز پہ جائے تب ترقی کر سکے گا. ہم لوگوں نے یہاں پر پروفیسرز اور پی ایچ ڈیز جو کرواتے ہیں اور کر رہے ہیں کر کے آتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں کہ ریسرچ پیپرز لکھ لیں کیونکہ اس کی بیسس پہ ان کے پروموشنز ہونے ہیں, اس کی بیسس پہ ان کو آگے جانا ہے. ایون ہماری جو ایکریڈیٹیشن باڈیز آتی ہیں, ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز ہوتی ہیں, وہ بھی اسی ریسرچ کو مانتے ہیں جو کہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ان دا شیپ آف پیپرز. لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یا ایچ ای سی کی طرف سے یہ جو ہے پروموٹ کرنے کا بات ہوتی ہے نا کلچر کی, کلچر پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ جس میں ہم انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر انڈسٹریل سولوشنز پہ کام کریں. جب وہ پرائرٹی نہیں ہوگی تو پھر پی ایچ ڈیز بھی اس تھیوریٹیکل اسپیکٹس کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے اپلائیڈ اسپیکٹس کو نہیں دیکھتے. مثلا امریکہ میں آپ پی ایچ ڈی کر لیں, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنے جرنل کی پبلیکیشن کرنی ہے. جرمنی میں آپ جو بھی جب تک آپ پروڈکٹ کی طرف جو ہے انوویشن نہیں لے کر آتے آپ کو پی ایچ ڈی نہیں مل سکتی ہے. کوریا کا بھی یہی ماڈل ہے, ہانگ کانگ کا بھی یہی ماڈل ہے, جاپان کا یہی ماڈل ہے. تو ہم اگر ڈیولپڈ نیشنز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اپنی پرائرٹی تو سیٹ کریں, لیکن ہم نے پرائرٹی یہ سیٹ کی ہے کہ اتنے ریسرچ پیپرز نکلیں گے جو کہ ردی کی ٹوکری میں الٹیمیٹلی چلے جاتے ہیں بٹ فار دا پرپز آف جو ہے وہ پروموشن کے لیے کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو یہ پرائرٹی تو ایچ ای سی کی ذمہ داری ہے نا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں یہ بولا ہے کہ اس طریقے سے پروموٹ کرو, اور اس ملک کو پی ایچ ڈیز کی ضرورت نہیں تھی, بالخصوص جہاں پر ہم انجینئرنگ ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ایچ ڈیز وہ کریں جن کو شوق ہے آگے جانے کا, نہیں تو ہم انڈسٹری کے پروفیسرز کو انگیج کریں. جس طریقے سے اکیڈمیا سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ جو بچے جو ہے انٹرنشپ کرنے جائیں, کیوں فیکلٹی ممبرز انٹرنشپ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے کیا؟ کیوں وہ انڈسٹری میں بیٹھ کر جو ہے کام نہ کریں 6 مہینے کے لیے؟ کیوں انڈسٹری کا بندہ ہمارے پاس پروفیسر کی حیثیت سے نہیں آ سکتا؟ الحمدللہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں میں نے یہ سب چیزیں کی ہوئی ہیں. میرا پروفیسر یہاں سے انڈسٹری میں جاتا ہے اور میں ان کو باقاعدہ بولتا ہوں کہ تم انڈسٹری میں جاؤ گے, تمہاری وہ جو انڈسٹری والے کو بولتا ہوں تم اپنا ریسیپروکل بیسس پہ ہمارے پاس اپنا بندہ بھیجو, اس کی تنخواہ میں دیتا ہوں, اس کی جو میرے والے پروفیسر کی وہ انڈسٹری میں بیٹھا ہوتا ہے, انڈسٹری والا کو انڈسٹری والا تنخواہ دیتا ہے لیکن وہ میرے پاس بیٹھ کر ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں. لیکن ایک طرف مجھے جو ہے باقاعدہ جو ہے جب کاغذوں کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں جناب یہ میرا پروفیسر ہے, یہ میرا یہ سب کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ ماڈل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے آپ اپنے لیے جس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ویسے ماڈل ہے کیا؟ آپ اتنے ماڈلز بنائے کہ یہ جی کوریا کا, یہ جاپان کا, یہ امریکہ, یہ وہ, ہمارے پاس کوئی ماڈل ہے ہم لوگ کہیں کہ جی فلاں ماڈل کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں, کہنے کو ہم امریکن ماڈل کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کریکولم ہم امریکن اسٹائل میں ڈیزائن کرتے ہیں, سیمسٹر بیسڈ کا کریکولم ہے. اس پہ بھی بہت ساری بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کریکولم اسٹائل ہمارا صحیح ہے نہیں ہے, کہ 3 کریڈٹ آور کا کورس ہوتا ہے, ایک کورس ہوتا ہے, 40 کورسز پہ بیچلرز کی ڈگری دی جاتی ہے, 40 سے 42 45 جو بھی آپ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس یہ کورسز ہونے چاہیے مینڈیٹری, یہ اپنی جگہ پر. لیکن ان سب چیزوں میں بھی بڑے نقصانات ہیں, اس لیے کہ یہ والا ماڈل فیلڈ ماڈل ہے, یہ پرانا ماڈل تھا, یہ 70 اور 80 کی دہائی میں تک تو سب سکسیسفل تھا. لیکن جب سے بالخصوص انٹرنیٹ بیس دنیا آ گئی ہے, اوپننس جو ہے جو چیز بڑھ گئی ہے, تو آخرکار ٹیچر جو ہے وہ پروفیسر جو ہے اب اس کا رول فیسیلیٹیٹر کا کام ہو گیا ہے. تو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ وہ صرف گائیڈ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک کمپوننٹ ہے جو کہ چیز کو ہمیں پڑھانا ہے. مثال کے طور پہ مجھے اس کی فون کی پوری انجینئرنگ سمجھانی ہے, ہو سکتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے جو اسپیکٹس ہو اس میں جو ہے کوئی اور صاحب ایکسپرٹ ہو سکتا ہے جو ہے اس کی جو ہے ویژول اور ڈیزائن کے اسپیکٹس ہو وہ کوئی اور صاحب ایکسپرٹ ہو, اور وہ کوئی کوریا میں بیٹھا ہوا ہو, کوئی سیمسنگ کا بندہ ہو. تو میں کیوں نہ سیمسنگ والے کو بولوں کہ بھائی تم آؤ اور تم جو ہے ہمارے جو ہے اس فون کے ڈیزائن پہ جو ہے تم جو ہے 10 لیکچرز دے دو یا کچھ اس کا. تو وہ یونٹ بیسڈ کانسیپٹ ہو سکتا ہے جس میں ہم لوگ کی پڑھائی ہو سکتی ہے, اینڈ کمبائنڈ یونٹس کو ہم ایک کورس کا نام دے سکتے ہیں. یہ اسٹائل ہم لوگوں کے پاس کمپل خصوص انجینئرنگ اینڈ ٹیکنیکل سائٹ پہ جو پروجیکٹس ہیں اس پہ ہونا چاہیے. کہیں یہ ہو رہا ہے, کہیں یہ ماڈل استعمال پاکستان میں ہاں ہے, کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں بھی جو ہے ہم کرتے ہیں, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کچھ جگہوں پہ, لیکن ہمیں اس کے اوپر ایک ڈھکنا لگایا جاتا ہے. وہ ڈھکنا اور وہ کور, وہ بلینکٹ ہمیں دینا پڑتا ہے جس سے ایچ ای سی کو بھی ہم خوش کر سکیں, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو بھی ہم خوش کر سکیں. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ٹھیک ہے ہم پرانے ماڈلز استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے مطابق آئی ٹی کے ایج میں یا انٹرنیٹ کے ایج میں جو ہے وہ اب استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے, رائٹ. لیکن کیا اسی ماڈل جو بھی کچھ ہے فیلڈ ہے
یا جس طرح آپ کی یونیورسٹی نے ایک پریکٹیکل قسم کا ایک کریٹیو قسم کا اپنا ماڈل ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے پیپر کا پیٹ بھرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے یس. کیا انڈسٹری اور حکومت جو ہے آپ کی یونیورسٹی اور ایز اے ہول یونیورسٹیز کے پاس آتی ہے مسائل لے کے؟ دیکھیں انڈسٹری کے ساتھ بھی ایک یہ اب انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے بات کریں چونکہ میں امریکہ میں ٹرینڈ ہوا, میں نے MIT میں بھی کام کیا ہے, مشیگن میں کام کرتا رہا ہوں. وہاں پر انڈسٹری خود آ کر اور یونیورسٹی کے اندر بیٹھی بھی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری اور اکیڈمیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت دور ہیں. سلیکان ویلی کیا ہے؟ سلیکان ویلی کچھ بھی نہیں ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیز کی جگہیں ہیں, ریئل اسٹیٹ ہے, ادھر جا کر آہستہ آہستہ کمپنیز لانچ ہونا شروع ہوئیں. تو یوں ہمارے پاس کلچر ڈیولپ نہیں ہے ایز سچ. نمبر 2, ایک اور چیز یہ ہے کہ انڈسٹریز ہمارے پاس پاکستان کی بالخصوص بات کرتا ہوں, پاکستان کی انڈسٹریز میں R&D کا کلچر ہی نہیں ہے. لہٰذا ہر ایک کو چاہیے یا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ R&D کی ڈویژن ایک ڈیولپ ہونی چاہیے. شاید ہو سکتا ہے کاغذوں میں ہوتی ہو, اور اس R&D کے گرانٹس پہ اور R&D کی ڈویژن پہ وہ اپنا جو ہے بجٹ رکھے, چونکہ SCCP اور دوسری کمپنی سے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں, وہ اپنا باقاعدہ اس میں دکھائیں, اور اس پہ ان کو ٹیکس ریبیٹ بھی ملنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. قانون بنے ہوئے ہیں ویسے اسی طریقے سے. تو جب یہ ہوگا R&D ڈویژن بنے گی تو وہ خود ہی انوویشن کے لیے یونیورسٹیز کی طرف آئیں گے. تو یہ بھی ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے. نمبر 3, انڈسٹریز سمجھتی ہیں کہ ہم پروفیسرز شاید تھیوریٹیکل زیادہ ہے, کتابی زیادہ ہے, ہمیں پریکٹیکل چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تو جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا, جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, تب تک انوویشن کیسے بنے گی؟ ڈاکٹر صاحب یہ مسنگ چیزیں ہیں. اگر حکومتی جو ہے وہ جہاں جہاں بھی پالیسیز, جہاں جہاں بھی پریکٹیکلٹی کی کمی ہے, اگر وہ چیزیں پوری کی جائیں تو تب جا کے تھنک ٹینک بن سکتا ہے. لیکن ابتدائی جو کنٹینٹ ہے تھنک ٹینک کا وہ بہرحال ہمارے پاس موجود ہے. اب میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو یونیورسٹیاں جن کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں یا جس کو ہم لوگ فلوٹ کر رہے ہیں کہ جس سے بڑا فائدہ لینے کی ضرورت ہے, کیا وہ یونیورسٹیز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو پرائرائز کریں تو 2-3 بڑے مسائل کیا ہے اس میں؟ مثال محمد علی یونیورسٹی بھی ہے کہ بینگ اے وائس چانسلر, واٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایشو دیٹ یو آر فیسنگ ایٹ دا مومنٹ؟ میرے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فیکلٹی ہے ان کو ویژن کے ساتھ الائن کرنا. اور میرے خیال سے سب سے بڑا ایشو ہوتا بھی یہ کہ ٹیم کو جیل اپ کر کے ان کو ایک ویژن دے دیا جائے. جب ویژن آتا ہے تو پھر سب چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے یہاں پر مثال کے طور پہ میں نے ایک ادھر کانسیپٹس رکھے ہوئے ہیں. ہر سیٹرڈے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے ریسرچ بیٹھک. کبھی میں بیٹھتا ہوں اس میں, کبھی نہیں بھی بیٹھتا ہوں, اور وہ لیکن وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب ریسرچ بیٹھک میں ہوتا کچھ نہیں ہے, ہم نے بالکل لٹرلی پٹھان کی چائے والا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے. ریسرچرز بیٹھتے ہیں اور ہم بہت امپورٹنٹ موضوعات جو کہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے ضروری ہیں ان پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھنک ٹینک ہے کیا؟ تھنک ٹینک سوچنے والا وہ ٹینک ہمیں بنانا ہے انسانوں کی صورت میں جو ملک اور قوم کے لیے کامیابی سے کر سکے. آپ نے تو بنا دیا. تو یہ ایک بہت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, نہ صرف یہ بلکہ دوسرا یہ کہ ہر کورس کے اندر ہم نے ایک رکھا ہوا ہے, ٹیچروں کو ہم نے بولا ہوا ہے کہ ہر کورس کے اندر ایک ایسا پرابلم دو جو کہ لارج اسکیل پرابلم ہو. ہم بولتے ہیں کہ بہت بڑے ہیوج پرابلم میں بچے سوچنا شروع کریں, اور وہ بڑے بڑے پرابلمس کون سے ہیں؟ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے ہم اٹھاتے ہیں. تو وہ جو گولز ہیں ان میں سے کوئی ایک پرابلم نکال لیں گے. فار ایگزامپل لائف ان اوشن, اسی پرابلم کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کیس اسٹڈیز ڈیولپ کرواتے ہیں, ہم اپنی لوکل پرابلم دیتے ہیں, اس میں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ کہ اسمگلنگ ہوتی ہے مچھلیوں کی صورت میں. اب کیسے ہم اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ انٹرنیٹ آف تھنگس اور ٹیکنالوجی اور 5G نیٹ ورکس اور دوسرے نیٹ ورک سے ہم اس کا وہی مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں. تو یہ مسئلے اس طریقے سے حل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی IoT کی مختلف سیکٹرز میں پرابلم سالونگ کے لیے. اب IoT موجود ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بڑے پیمانے پہ استعمال ہو رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ خاص طور پہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ تو اتنی تیزی سے ان میں چینجز آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز پہ سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں کہ دوسری آپ کے سامنے آ جاتی. تو یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں, یہ جو سلیوشنس لے کے آتی ہیں, تو اس ساری چینجنگ ورلڈ میں یونیورسٹیز کیسے کوپ کر رہی ہیں؟ آپ کی یونیورسٹی کیسے کوپ کر رہی ہے؟
بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا پیس اب بہت فاسٹ ہو گیا ہے اور فاسٹ پیس کے علاوہ چوائس آف دا ٹیکنالوجی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کون سی ٹیکنالوجی کو پک کیا جائے اوور دی ادر ٹیکنالوجی. ہر ایک کے اپنے پروز اینڈ کونس ہو گئے. تو ہم تو کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ جو ہے کرتے رہتے ہیں ہر ایک, اور کافی یونیورسٹیز جو ہے اپنے حساب سے اپنی ٹیکنالوجیز کے اسٹیکس کورس کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اب یوں سمجھیں کہ پہلے جس کو کہتے تھے کہ ٹیکنالوجی کو آپ ایز اے گھوڑے کے طور پہ یوز کریں اور تیز چلیں گے تو ہم جو ہے ہمارا کیریج پیچھے ہوگا اور وہ تیز اس کو رن کرے گا. لیکن اب ٹیکنالوجی تو اتنی تیز ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا, لہذا ہم ڈبے پیچھے رہ گئے, وہ ٹرین کا انجن کا جو ہے نا بہت آگے چلا گیا. یا ہم جو ہے زبردستی اس کو روکنے کے لیے ہم خود جو ہے نا رکاوٹیں پیدا کر دیتے کہ جناب سیکیورٹی کا ایشو ہے, جناب فلانے کا ایشو ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے چوری ہو جائے گا, پرائیویسی کو ایشو کو زبردستی بنا کر لے آئیں گے. کون سا چوری ہوگا؟ چوری ویسے ہی ہو رہا ہے. یہ جو فون ہے آپ کا یہ بند بھی پڑا ہوا ہو تب بھی سن رہا ہے آپ کو. تو ہمیں ان فیئر سے یہ کچھ فیئرس ہیں, ٹیکنالوجی فیئرس ہیں. میرے خیال ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی فیئر سے نکلنا پڑے گا, اور جب ہم ٹیکنالوجی فیئر سے نکلیں گے تو ہمیں پراپر یوز آف دا ٹیکنالوجی خود بخود ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. تو نمبر 1 آئی تھنک مائی ایڈوائس ٹو آل وائس چانسلرس اینڈ ادر اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس از دس, دا ٹیکنالوجی از دیٹ تھنگ جو کہ بہت فاسٹ پیس جا رہی ہے. بی ابریسٹ اینڈ اس پہ جو ہے نا آپ اہیڈ رہیں, اور فیئر آف ٹیکنالوجی سے ہم گھبرائیں نہیں بلکہ ہم اس کو جو ہے نا پروموٹ کریں. ڈیٹا انالیٹکس از دا نیکسٹ گیم چینجر. ڈیٹا انالیٹکس ہو گیا یا سائبر سیکیورٹی, ہم پہلے کہتے تھے سائبر سیکیورٹی نہیں ہے, اب یہ سائبر وارفیئر ہو گیا, سائبر تھریٹس ہو گئے. یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تو پھر خود بخود بلاک چین بھی سمجھ میں آئے گی, سب کچھ ہو گئی, اوتھینٹسٹی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ گیم چینجر چیزیں ہیں. تو ریولیوشن کو ہمیں سمجھنا اگر ہے یا ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کو سمجھنا ہے تو وہ ہم اس کو اسٹڈی کریں. اور ایز لیڈرس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وائس چانسلر جو کہ لیڈرس ہوتے ہیں یا ڈینس ہیں یا پروفیسرس ہیں, دے ہیو ٹو ایکٹ ایز لیڈرس, اینڈ لیڈر ہیز ٹو بی ہیڈ آف آل دا ٹیکنالوجی. کہ ٹیکنالوجی میں ہو کیا رہا ہے, چاہے وہ یوز کرتا ہو نہ کرتا ہو, لیکن اس کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب آئیں گے آپ کی یونیورسٹی کے اوپر. آپ ماشاء اللہ کافی عرصے سے وائس چانسلر ہیں اور آپ نے یونیورسٹی کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل چینج کی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے نئی انٹروڈیوس کی ہیں. اس سارے عرصے میں آپ کوئی ایسا لینڈ مارک اچیومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ یاد رکھا جائے گا یا جس پہ یونیورسٹی کو آپ کو فخر ہے؟ الحمدللہ محمد علی جناح یونیورسٹی اب رینکڈ ہے نمبر 1 in the whole province of Sindh in the private sector universities as a general category university. ہم پہلے ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوتا تھا کہ ہم شاید بزنس فیکلٹی کی طرح ہیں, لیکن اب ہم جنرل کیڈر میں, جس میں ہمارے پاس انجینئرنگ ہے, بایو سائنس کو ہم نے رکھا ہوا ہے, سائیکالوجی کو ہم نے سوشل سائنس کو رکھا ہوا ہے, اور اب تو ہم ایون کمپیوٹنگ اور مینجمنٹ سائنس تو ہمارے ہیں ہی, فلیگ شپ پروگرامس ہیں, لیکن اب ہم ایجوکیشن میں بھی چلے گئے ہیں, اور اب ہم انگلش لینگویج, ہم لینگویج کو بہت اسٹرانگ سمجھتے ہیں, میڈیا اینڈ کمیونیکیشنس میں بھی ہم چلے گئے. تو وی آر ایکسپینڈنگ, یہ ایک لینڈ مارک ہے. وی آر آلریڈی رینک نمبر 1. ہم آن لائن کے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس آن لائن ریڈینس میں بھی ہم ٹاپ 10 یونیورسٹیز آف پاکستان, بلکہ ہم جو ہے 6 نمبر پہ آتے ہیں. اور اب ورلڈ رینکنگ میں بھی آن لائن کی ریڈینس اور ٹیکنالوجی ریڈینس میں ہم جو ہے اب جا رہے ہیں, اور کیو ایس رینکنگ میں ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ٹو کم ان دا ٹاپ 500 یونیورسٹیز آف دا ایشیا میں, اور گلوب کی ہم یونیورسٹیز میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک تو یہ ہم لوگوں کا لینڈ مارک ہے. نمبر 2 اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آلموسٹ جو ہمارے کچھ پروگرامس ہیں اس میں 100% امپلائمنٹ گارنٹیڈ ہوتی ہے, 100% امپلائمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں بزنس انکیوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں بچے جو ہے اپنے بزنس آئیڈیاز کو لے کر آتے ہیں. اسی لیے ہم نے ایک بزنس کلینک اسٹیبلش کیا ہوا ہے, ہم نے ایک کمپیوٹنگ کلینک اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, ہم نے میتھس کلینک اسٹیبلش کیا ہوا ہے, کمیونیکیشن کلینک اسٹیبلش کیا ہوا ہے.
اور ایک سائیکالوجی کا ویلنس کا سینٹر بھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی کلیئر تھاٹس ہوں. وہ گھبرائے ہوئے اور کانفیڈنس سے جو ہے ڈیوائڈ جو ہے بچے ہوتے ہیں اور آج کل کے سوشل ایشوز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم نے سائیکالوجیکل کا کلینک کا اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ کی لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں, اور اس کے ہم بہت اثرات دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بچے اب ایکسل کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں, بلکہ اب تو بڑی بڑی کمپنیز آ کر ہمارے بچوں کو لے کر بھی جا رہی ہے, ٹرین بھی کر رہی ہے, گروم بھی کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال سیمسنگ ہے. سیمسنگ نے پورے پاکستان سے چند بلکہ 2 یونیورسٹیز کو پک کیا, ہماری یونیورسٹی کو پک کیا, اور یہاں پر جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کا ہماری یونیورسٹی میں کورس ہو رہا ہے, جس میں ہم نے ایون اپنی ایلومنائی کو بلایا, اور انہی میں سے بچے جو ہے نکل کر اور سیمسنگ اپنے پاس ان کو ہائر کر رہا ہے. تو یوں اب ہم نے کرنا شروع کیا کہ کمپنیز آئیں خود کریں. کل میں نے سیپ کے ساتھ کیا ہے ایگریمنٹ, تو سیپ خود آئے گا اور یہیں پر ہمارے بچوں کو ٹرین کرے گا, اور یہیں سے جو ہے نا ہم جو ہے وہ اپنا ڈیولپ کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں الحمدللہ جو کہ ہم نے اس یونیورسٹی میں کی ہے. That's great. فیوچر پلانس کے سلسلے میں ضرور چاہیں گے, واٹ اسپیسیفک ایسی چیز ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے فیوچر پلانس کے حوالے سے؟ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے کریکولم کو بہت تیزی سے تبدیل کرنا ہے. اب کچھ چیزیں تو جو ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے اپنے کورسز میں بالکل یہ کر دیا ہے کہ اب ہمارے تمام کورسز سارے کے سارے ٹیکنالوجی بلینڈ ہے. چاہے ایون اگر پاکستان اسٹڈیز کا بھی کورس ہے, اس پاکستان اسٹڈیز کے کورس میں, اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں بھی ہم ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی سے بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ کس طریقے سے فیوچرسٹک وے میں ہم اسلامک اسٹڈیز کو کیسے پڑھا سکتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز کو. تو ہم ایون سمولیشن, بچوں کو ہم یہ بولتے ہیں کہ تم ایسی اسکرپٹس بناؤ. اب یہ اس پہ نیگیٹو فتوے بھی جاری ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نیگیٹو فتوے نہیں, ہم نے مفتی اکرام کو اور ان کو رکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میڈیا اور اسلام, تاکہ ہمارے جو اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں, جس طریقے سے سپرمین کا ہیرو بن گیا, کیوں ہمارے صحابہ اکرام کو ایز اے ہیرو نہیں پیش کرتے. تو ہم تصویر کے موضوع کو ہٹا کر ہم ایسی سٹوریز کے ساتھ جو ہے کر رہے ہیں, کیونکہ کل کا بچہ وہ یہی دیکھے گا کہ ہم کس طریقے سے اسلام کو, ٹیکنالوجی کو, میڈیا کو ہم کیسے اس کے ساتھ آگے لے کر چل سکتے ہیں. تو یہ میں نے تو صرف ایک چھوٹے سے کورس کا بتایا, باقی تو جو اس طرح سے مینجمنٹ کے کورس ہے, مارکیٹنگ کے کورس ہے, وہ سارے ٹیکنالوجی بلینڈڈ کورس ہے along with that تھیوریز جو کہ ہم پڑھاتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. دوستو, ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں ہم کسی اور یونیورسٹی میں ہوں گے اور کسی اور وائس چانسلر سے یہی سوال ضرور ہم ریز کریں. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.